بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس اہم معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایمان افروز واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور آپ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی پہنچائیں گے۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ خود بھوک کی حالت میں ہوتے۔ اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، اور جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے ہیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملیں کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ اسی طرح محترم ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے محسوس کر دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ مسلم ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے، لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے، صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد آپ حل تجویز فرماتے۔
کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناگا یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناگا یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ وہ شخص مسجد کیوں نہیں آ رہا۔ اس کی حریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد و رفت کے موقع پر آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کچھ اشرفیاں تھیں وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں ہرات کر دو۔ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے پیغامات کن لوگوں کے لیے دیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اور ہم لوگ آج کدھر چلے گئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم واپس رجوع کریں اور ان پیغامات پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم سب کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ اس میں صرف مالدار لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد دائیں بائیں دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا رزق ہمارے رزق میں شامل ہوتا ہے اور ان کا رزق ہم ان کو پہنچا دیں تو یقین جانیں ہمارے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی یقیناً ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہم رزق میں کسے برکت ڈالیں، ہمارے رزق میں کیسے اضافہ ہو، ہمارے رزق میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہماری آمدنی بڑھ رہی، ہمارا یہ نہیں ہو رہا۔ تو یقین جانیں اگر ہم سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں تو کسی وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب وظیفوں میں سے سب سے افضل وظیفہ یہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر ہم ہمسایوں کا حقوق رکھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی حاجت مند کی اس کی حاجت پوری کرتے ہیں
تو ہم سب کو وہ کچھ مل سکتا ہے جس کی خواہش اور جن کے خواب ہم دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔